محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ماں کا واقعہ سنائیں گے۔ وہ ماں جو نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کا بچہ جلتے ہوئے تنور میں گر کر مر جاتا ہے اور اس کا شرابی شوہر اس کو طعنہ دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ واقعہ مکمل سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ یہ واقعہ ایک لڑکی کا ہے جو دلی میں رہتی تھی۔ وہ لڑکی نہایت ہی پاک دامن اور پردے والی تھی۔ یہ لڑکی نماز و روزے سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جب نماز پڑھتی تھی تو اس کو ارد گرد کی چیزیں یاد نہیں رہتی تھی۔ وہ نماز میں اتنا مشغول ہو جاتی تھی، وہ روحانیت کے احساس میں ڈوب کر نماز ادا کرتی تھی۔ اس نیک عورت کے اپنے رشتہ داروں اور اپنے محلے کی خواتین سے بھی بہت اچھا تعلق تھا۔ وہ نیک عورت اپنے گھر میں بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ اگر بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کسی کے گھر بھی اس کو جانا پڑتا تو وہ شرم محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ نماز اور قرآن پاک کی تعلیم کو سچے دل سے پھیلانے کی کوشش کرتی۔ وہ خاتون غریب گھر کی بیٹی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے خوب نواز رکھا تھا۔ اس نیک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ جاتی ہے۔ وہ لڑکی شادی کی رات بھی نماز نہیں چھوڑتی، اپنے شوہر کو نماز پڑھنے کے لیے جگاتی ہے تو اس کا شوہر غصے سے بولنے لگ جاتا ہے، میں سو رہا تھا، میری نیند کیوں خراب کی؟ تم ہی پڑھو نماز، تمہاری نماز تمہیں مبارک ہو، مجھے تو اپنی نیند ہی عزیز ہے۔ وہ بدبخت یہ کہہ کر سو گیا۔ اس کے دل میں نماز کے لیے ذرا سی بھی محبت نہیں تھی۔ یہ الفاظ سن کر اس لڑکی کا بہت ہی دل دکھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بہت ہی محبت کرتی تھی اور اس کی عزت کرتی تھی، اور وہ نیک بندی اپنے شوہر کے لیے بھی دعا کرتی کہ اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، اس کو نماز اور نیکی کا پابند بنا۔ ابھی اس کی شادی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ اس نیک لڑکی کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر جوا کھیلتا ہے اور شراب پیتا ہے۔ یہ سن کر اس کو بہت دکھ ہوا۔ نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کی تمام عادتوں سے واقف ہو چکی تھی۔ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ میرا شوہر حرام کی کمائی گھر لا کر آتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے حضور توبہ کر لیجئے، جوا اور شراب چھوڑ دیجئے، زیادہ کی چاہ میں برا راستہ اختیار نہ کیجئے، میں اس غربت میں ہی خوش ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ جوئے کا حرام پیسہ نہ خود کھائیں نہ مجھے کھلائیں۔ وہ نیک عورت یہ کہہ کر بہت زیادہ رونے لگی، لیکن اس کے پتھر دل شوہر کو ذرا سا بھی اس کے اوپر ترس نہ آیا۔ اس کے شوہر نے پاؤں سے اس کو ٹھوکر مار کر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ نیک بندی اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، یا اللہ اس کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے۔ اب دن بہ دن اس عورت کے دکھ زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ اس نیک لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کو بہانے کے لیے سارے زندگی پیسہ جمع کیا، محنت مشقت کی اور اپنی بیٹی کو سسرال بھیجا۔ جو باپ نے سونا دیا تھا وہ سونا بھی اس کا شوہر لے گیا اور جا کر جوئے میں ہار گیا، لیکن اس پر بھی اس عورت نے صبر کیا اور اللہ پاک سے دعا کرتی رہی کہ اللہ پاک اس کے شوہر کو ہدایت دے دے۔ شوہر کی پتھر دلی اور ان حرام کاموں میں 1 سال گزر گیا۔ اس 1 سال کے بعد اس نیک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ جب اپنے بیٹے کو دیکھتی تو سبھی دکھ بھول جاتی۔ چاند سے بیٹے کو پا کر اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا، لیکن اس کا بدبخت شوہر جو باپ بن چکا تھا اس کو ابھی بھی کوئی حیا نہیں آئی تھی۔ وہ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک جوا اور شراب میں ہی مبتلا تھا، لیکن وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ اس کے دل میں میرے اور میرے بچے کے لیے محبت پیدا کر دے، اس کو نیک بنا دے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا شخص اللہ کا دوست ہے اور نماز اس کو جنت میں لے کر جاتی ہے۔ لیکن اس کا شوہر پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اوپر سے شوہر کہنے لگا کہ تم نماز پڑھتی ہو، تمہارے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تمہاری نماز نے ہمارے دن تو نہ بدلے، ہم ویسے کے ویسے غریب ہی ہیں، ہم امیر تو نہ ہوئے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری نماز سے نہ ہی تو ہماری غربت بدلی اور نہ ہی ہمارا دل بدلا۔ وہ شوہر اس طرح کے کفرانہ جملے بول کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اسی طرح غربت اور شوہر کی لاپرواہی میں اور بے رخی میں 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب اس کا پیارا سا بیٹا 3 سال کا ہو چکا تھا، چلنے پھرنے لگا تھا اور اپنے شرابی باپ کو بابا بابا کہہ کر پکارنے لگتا تھا۔ اسی طرح حسب معمول وہ عورت صبح اٹھی نماز پڑھنے کے لیے۔ نیک عورت نے روٹیاں بنانی تھیں۔ اس نے سوچا کہ تنور میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلا دیتی ہوں اور پھر نماز پڑھ لیتی ہوں، میری نماز پڑھنے میں تندور گرم ہو جائے گا اور میں روٹیاں لگا لوں گی۔ یہی سوچ کر وہ نماز پڑھنے لگی۔ وہ نیک عورت وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو گئی اور نیت باندھ کر اللہ کی عبادت میں کھو گئی اور ابھی نماز ادا کر ہی رہی تھی
کہ اتنے میں ہی اس کا بیٹا روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ نیک عورت اسی طرح نماز میں مشغول تھی کہ اس کو اپنے روتے ہوئے بچے کی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ نیک عورت نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ اس کا لاڈلا بیٹا اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے باہر آتا ہے، اور اس کا لاڈلا بیٹا اپنی ماں کو ڈھونڈنے باہر آتا ہے اور ڈھونڈتا پھرتا روتے ہوئے تندور میں گر جاتا ہے۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں گر کر چیخ پکار کرنے لگا، لیکن اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کو اپنے بچے کی چیخیں سنائی نہ دیں۔ وہ بچہ درد سے چیخ پکار رہا تھا۔ اس کی چیخ پکار سن کر اس کا شرابی باپ سویا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھلی، وہ صحن میں آ گیا۔ باپ نے اپنے جلتے ہوئے معصوم بچے کو دیکھا تو وہ باپ تڑپ کر رہ گیا۔ باپ کا دل آخر باپ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ شرابی ہو یا کوئی بھی۔ اس نے جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈال کر اپنے بچے کو آگ سے باہر نکالا۔ بچے کو باہر نکالتے وقت اس کے باپ کے دونوں ہاتھ پوری طرح سے جل گئے تھے اور چہرہ بھی جھلس گیا تھا، لیکن افسوس وہ اپنے معصوم بچے کو نہ بچا سکا۔ بچہ بے دردی سے جل کر مر چکا تھا۔ بچے کو دیکھ کر باپ کا دل بھی بھر آیا۔ بچے کو اپنی گود میں لے کر رونے لگا۔ بچہ جل کر مر چکا تھا اور ماں سجدے میں تھی۔ جیسے ہی ماں نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور اپنے مرے ہوئے بچے کو دیکھا تو اس ماں پر تو جیسے آسمانی بجلی گر پڑی ہو۔ شوہر اپنی بیوی پر غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ تیری اس نماز نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیری اس نماز میں تجھے اللہ نے اچھا صلہ دیا ہے، تیری نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے، تو ہی بتا کہ تیری نماز کا تجھے کیا صلہ ملا ہے کہ تو بے اولاد ہو گئی ہے۔ اس نیک بندی پر اپنے بچے کے جل کے مرنے کا دکھ اور شوہر کے یہ الفاظ اس کے دل کو جلا رہے تھے۔ بس کیا تھا، اس نیک بندی نے جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر دیے اور دعا کرنے لگی، میرا شوہر مجھے میری نماز کا طعنہ دے رہا ہے کہ میری نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے۔ اے میرے اللہ، میں نے آج تک تو سے کبھی کوئی شکوہ گلہ نہیں کیا کہ تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے، لیکن آج تو میری اس نماز کے واسطے میری لاج رکھ لے۔ یا اللہ، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ، تو معجزہ دکھا دے۔ بس اس نیک بندی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے۔ آسمان سے تیز بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے بچے کے جسم پر گرے۔ بچے کا جسم ٹھیک ہو گیا اور بچہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور ماں پکار کر ماں کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ ماں نے اپنے لاڈلے بچے کو خوب پیار کیا اور ماں کے دل کو خوب ٹھنڈک ملی۔ جب اس شرابی شخص کو یہ معجزہ دکھا تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے سجدے میں گر گیا اور رو رو کر اللہ پاک سے معافی مانگنے لگا کہ اے اللہ، میں کس قدر غافل، نافرمان اور لاپرواہ تھا۔ آج میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ شخص اللہ سے وعدہ کرنے لگا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور اپنے سارے برے کام چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی کہ میں تجھے تیری نماز کا طعنہ دیتا تھا، لیکن تیری نماز نے میرے بچے کی جان بچا لی، میرے بچے کو زندہ کر دیا اور مجھے ہدایت بخش دی۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی دعا ضرور سنتا ہے۔ اللہ کے گھر میں دیر ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی سچی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پیارا سا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو اس واقعے کو آگے بھی شیئر کر دیں۔ انسٹاگرام پر، فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور انہیں بھی یہ معلومات دیں۔ اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔